السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارے اس پروگرام میں آپ کا ایک بار پھر خیر مقدم ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت کے کچھ پہلوؤں کے بارے میں جانا۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم مزید ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کی شہادت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا ایک بہت خاص پہلو یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کو مال و دولت سے نوازا تھا، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو غنی بنایا تھا، اسی طرح سے آپ نہایت فیاض تھے، نہایت سخی تھے اور اپنی دولت اللہ کی راہ میں بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک مرتبہ زبردست قحط پڑا، مسلمان نہایت پریشان تھے۔ لوگ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ امیر المومنین، لوگ پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے وعدہ کیا کہ انشاءاللہ کل تک اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ اگلے دن صبح لوگوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ ملک شام سے چلا آ رہا ہے اور جو ڈھیر سارے اناج اور غلے سے لدا ہوا ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے عثمان، آپ کا غلہ اور اناج ملک شام سے آیا ہے، یہ اناج آپ ہمیں بیچ دیجئے تاکہ ہم اسے مدینہ کے لوگوں میں بیچ سکیں، فروخت کر سکیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کم تربحوننی، تم لوگ مجھے کتنا منافع دو گے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کو ہم 10 پر 12 دیں گے، یعنی جو مال آپ نے 10 درہم کا خریدا ہے اس پر ہم آپ کو 12 درہم دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا، نہیں، مجھے اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ ان لوگوں نے کہا ہم آپ کو 10 کا 15 دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے کہا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ مدینہ کے تاجروں نے کہا کہ عثمان غنی، یہاں سارے تاجر موجود ہیں، مدینہ کے تمام ویاپاری موجود ہیں، وہ کون سا تاجر ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ منافع دے رہا ہے؟ آپ نے فرمایا، گوار ہو، میرا اللہ مجھے 1 درہم پر 10 درہم کا وعدہ کرتا ہے، مجھے 1 پر 10 مل رہا ہے۔ جاؤ، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں نے یہ پورا اناج، یہ پورا جو سامان ملک شام سے آیا ہے، میں نے اسے مدینہ کے فقراء کے لیے، مدینہ کے غریبوں کے لیے تقسیم کر دیا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی کی سخاوت اور فیاضی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دولت دی تو ایسا نہیں کہ اس دولت کو اپنی دولت سمجھ بیٹھے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فضل اور اس کا رزق سمجھ کر حضرت عثمان غنی ہمیشہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان غنی کو قرآن کریم سے بڑی محبت تھی، بڑا لگاؤ تھا۔ دن رات حضرت عثمان غنی قرآن کریم کی تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ جتنا ان کو خلافت کے انتظام سے فرصت ملتی تھی، ان کا زیادہ تر وقت یا تو اللہ کے ذکر میں گزرتا تھا یا قرآن حکیم کی تلاوت سے گزرتا تھا۔ اسی لیے صحیح بخاری کی وہ مشہور روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ آپ جانتے ہیں اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ اس حدیث کے راوی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا اعزاز یہ عطا فرمایا کہ ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمع قرآن کا اہتمام فرمایا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی کے پاس آیا، لوگوں میں قرآن کریم کی قرات کو لے کر کچھ اختلاف پیدا ہونے لگا تھا۔ جیسے ہمارے ہاں اردو زبان میں الگ الگ علاقوں کے الگ الگ لب و لہجے ہیں، اسی طریقے سے عرب کے اندر عربی زبان تو تھی لیکن الگ الگ قبیلوں کی بولیاں الگ الگ تھیں، ان کے لب و لہجے الگ تھے۔ تو قرآن کریم کو لوگ اپنے اپنے لہجے کے مطابق پڑھنے لگے اور قریب تھا کہ قرآن کریم کے سلسلے میں ایک زبردست اختلاف پیدا ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی کے پاس یہ کمپلینٹ لے کر حضرت حذیفہ ابن یمان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشہور صحابی ہیں، وہ آئے اور کہا کہ اے امیر المومنین، اس امت کو سنبھال لیجئے، اس امت کے حالات کی اصلاح کیجئے، ورنہ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں قرآن کریم میں اختلاف نہ شروع ہو جائے۔ حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ آخر ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے پوری بات بتائی کہ ایسا ایسا معاملہ ہے اور قرآن کریم کو لے کر لوگ آپس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کا ایک پینل بنایا اور اس پینل میں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طریقے سے حضرت سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن حارث بن ہشام، یہ 4 صحابہ کی کمیٹی بنائی اور قرآن کریم کا وہ نسخہ جو ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا، اس نسخے کو منگایا اور صحابہ کرام کی اس کمیٹی سے کہا کہ اس قرآن سے، اس مصحف سے جو یہ اصل ہے، اس سے آپ ڈپلیکیٹ کاپیز تیار کیجئے، اور وہ ساری کاپیز جو آپ تیار کریں گے، اگر آپس میں کوئی بھی آپ لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہو تو قریش کی جو لینگویج ہے، قریش کی جو بولی ہے،
اس بولی کے مطابق آپ قرآن کو جمع کیجئے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش قبیلے سے تھا اور قرآن کریم بھی قریش کی زبان پر اترا ہے۔ چنانچہ ان صحابہ کرام نے آپس میں مل کر اور بیٹھ کر اس نسخے سے جو حضرت حفصہ کے پاس تھا، اس سے ان لوگوں نے کئی نسخے تیار کیے، اور پھر حضرت عثمان غنی نے ان تمام نسخوں کو اس وقت جتنے ممالک فتح ہو چکے تھے، جتنے اسلامک اسٹیٹس موجود تھے، ان سب جگہوں پر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرا دیا، اور اس طریقے سے امت کو ٹائم پر، وقت پر ایک بہت بڑے فتنے سے بچا لیا۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے قرآن کو جمع کیا۔ حالانکہ قرآن کی جو اوریجنل شکل ہے، سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک، یہ شکل تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی موجود تھی، لیکن میں نے جیسا کہ بتایا کہ جو اختلاف ہونے والا تھا بولی کو لے کر، اس اختلاف کو ختم کرنے میں حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا رول رہا ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاص بات یہ نظر آتی ہے ان کی خلافت کے دور میں کہ مسلمان بہت خوشحال تھے، دولت کی انتہا تھی، دولت کی افراط تھی۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بہت سارے ممالک فتح ہو چکے تھے۔ آرمینیا ان کے زمانے میں فتح ہوا، خراسان ان کے زمانے میں فتح ہوا، سجستان ان کے زمانے میں فتح ہوا، جزیرہ قبرص ان کے زمانے میں فتح ہوا، افریقہ کے بہت سارے ممالک ان کے زمانے میں فتح ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعض حدیثیں موجود ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے پاس اتنا مال ہو جائے گا کہ ایک انسان زکوٰۃ دینے کے لیے نکلے گا، صدقہ لے کر نکلے گا، اس کا صدقہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ علماء نے لکھا ہے، امام حسن بصری وغیرہ سے منقول ہے کہ یہ عہد، یہ زمانہ حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی دیکھنے کو ملا۔ حالانکہ بعض علماء کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ دور ابھی آیا نہیں، یہ قیامت کے پہلے آئے گا، لیکن بہرحال دولت کی بے انتہا افراط حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہمیں اور آپ کو نظر آتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ایک خاص بات ہم اور دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پورے دور خلافت میں جو پالیسیز اپنائی، کوئی نئی پالیسی انہوں نے نہیں اپنائی، وہی پالیسیاں اپنائی جو حضرت عمر فاروق نے اپنائی۔ اس لیے کسی کو اعتراض کا تو کوئی موقع ہی نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں نے اعتراض کیا۔ جانتے ہیں کیسا کیسا اعتراض کیا؟ اعتراض کرنے والوں نے حضرت عثمان غنی پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے تو اپنے رشتہ داروں کو بھر دیا، ہر جگہ کے امیر اور گورنر آپ نے اپنے رشتہ داروں کو بنا دیا، جبکہ یہ نہایت بکواس اور نہایت ہی بودا قسم کا اعتراض تھا۔ اب کیا حضرت عمر فاروق پر کوئی الزام لگائے گا کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو عہدہ دیا تھا، اپنے رشتہ داروں کو انہوں نے گورنر بنایا تھا؟ ہاں، یہ ضرور ہے کہ حضرت عثمان غنی کے دور میں کچھ گورنر ایسے تھے جو ان کے خاندان کے تھے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خلیفہ وقت کی خاندان کے لوگ اسٹیٹس کے گورنر ہیں اور ان کے اندر وہ ایلیجیبلٹی ہے، وہ ٹیلنٹ ہے، وہ اپنے عہدے کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، تو اس پر اعتراض کی کیا بات ہے؟ مثال کے طور پہ حضرت معاویہ ہیں، ملک شام کے گورنر ہیں، حضرت عثمان کے خاندان کے ہیں، ان کے قریبی ہیں، لیکن ان کے ٹیلنٹ پر کوئی شک نہیں کر سکتا کیونکہ ان کو گورنر تو حضرت عمر فاروق نے بنایا۔ اسی طریقے سے مدینہ کے گورنر حضرت ولید ابن عقبہ تھے، حالانکہ ان کے بارے میں حضرت عثمان کو ایک کمپلینٹ ملی کہ انہوں نے شراب پی، ان کے بارے میں شراب پینے کی کمپلینٹ ملی، حالانکہ یہ حضرت عثمان کے سوتیلے بھائی تھے، ان کے بہت ہی قریبی رشتہ دار تھے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا کہ ہاں انہوں نے شراب پی ہے اور 2 گواہ بھی پائے گئے، حضرت عثمان غنی نے دیر نہیں کی اور فوراً ان کے اوپر حد لگائی۔ محترم ناظرین کرام، اس قسم کے اعتراضات حضرت عثمان غنی کے اوپر لگائے گئے۔ ان کے اوپر ایک الزام یہ لگایا گیا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے اوپر بہت خرچ کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو جب باغیوں نے گھیر لیا، ان کے گھر کو گھیر لیا، تو انہوں نے اپنے گھر کی چھت سے بھی یہ بات کہی تھی اپنی صفائی میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے، میں مسلمانوں کے بیت المال سے، مسلمانوں کی دولت سے، مسلمانوں کے خزانے سے 1 روپیہ بھی اگر اپنے رشتہ داروں پر خرچ کروں تو تم میرے اوپر اعتراض کرو۔ میں اپنی پرسنل انکم سے، اپنی پرسنل دولت سے، اپنی ذاتی رقم سے اگر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو اگر عطیہ دیتا ہوں، ان کو میں پیسے دیتا ہوں، روپیے دیتا ہوں، ان کی مدد کرتا ہوں، تو واٹ از رانگ؟ اس میں غلط کیا ہے؟ تو تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ آپ اندازہ لگائیے کہ کس قسم کے اعتراضات حضرت عثمان غنی پر شروع ہو گئے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں آپ کو بتایا تھا کہ دراصل ان اعتراضات میں دم ہی نہیں تھا۔ یہ اعتراضات دراصل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ختم کرنے کے لیے یا ان کی خلافت ان سے چھیننے کے لیے یہ اعتراضات پیدا کیے گئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان فسادیوں نے، ان باغیوں نے، ان بلوائیوں نے حضرت عثمان غنی سے بار بار یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ خلافت چھوڑ دیجئے، آپ خلافت چھوڑ دیجئے، ہمارا آپ کا جھگڑا ختم، تو حضرت عثمان غنی نے خلافت ان کے حوالے کیوں نہیں کی؟ جانتے اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی سے ایک وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟
کہ اے عثمان، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جو قمیص پہنائے گا، جو کرتا پہنائے گا، اس کرتے کو تم سے لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تم ہرگز مت اتارنا۔ لوگ اتارنے کی کوشش کریں گے، تم ہرگز مت اتارنا، جب تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود وہ دن نہ لے آئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھا لے۔ یہی وجہ تھی کہ باغیوں کی بار بار ڈیمانڈ کے باوجود، ان کے بار بار مطالبے کے باوجود، حضرت عثمان غنی بالکل تیار نہیں ہوئے کہ وہ خلافت چھوڑ دیں، خلافت سے دستبردار ہو کے خلافت ان کے حوالے کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی کیا گیا کہ وہ مہر خلافت، وہ انگوٹھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنائی گئی تھی اور جس پر محمد رسول اللہ لکھا گیا تھا، اور جو حضرت ابو بکر کو دی گئی، پھر حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر کو دی گئی، پھر حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان کے ہاتھ میں آئی، اور یہ ایک طریقے سے سرکاری انگوٹھی تھی، اور یہ مہر کا، یہ گورنمنٹ سیل کا کام کرتی تھی، اور تمام جو خطوط وغیرہ بھیجے جاتے تھے اس پر اس کے ذریعے سیل لگائی جاتی تھی۔ یہ انگوٹھی حضرت عثمان غنی کے ذریعے ہو گئی۔ ایک مرتبہ وہ کسی کنویں کے پاس کھڑے تھے، کنویں میں وہ انگوٹھی گر گئی، تو ان کے اوپر یہ اعتراض کیا گیا کہ یہ انگوٹھی آپ کے ذریعے کھو گئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ بھئی یہ انگوٹھی مجھ سے جان بوجھ کر نہیں کھوئی ہے، اگر وہ گری کنویں میں نے اس کو پورا کنواں تلاش کروایا، کافی دنوں تک لوگ اس میں لگے رہے، لیکن انگوٹھی نہیں مل سکی۔ اب اس قسم کی حرکتوں کو لے کر، اس قسم کی باتوں کو لے کر حضرت عثمان غنی کے اوپر اعتراض کیا گیا۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ناظرین کرام کہ کیسے اعتراضات کرنے والے تھے اور کس قسم کے اعتراضات تھے۔ جیسا کہ میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں ذکر کیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دردناک شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس واقعے کے پیچھے پوری ایک لابی تھی، اور دراصل اگر ہم یہ کہیں کہ اس لابی کے پیچھے یہودیت کا ہاتھ تھا تو غلط نہیں ہوگا۔ عبداللہ ابن سبا جو اس پوری سازش کا سرغنہ تھا، ہیڈ تھا، یہ دراصل ایک یہودی تھا، اور اس نے اسلام کا لبادہ اوڑھا، اسلام بظاہر اس نے اسلام قبول کیا، اور اس نے انڈر گراؤنڈ ایک تحریک چلائی۔ تحریک کیا چلائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کو اپنا وصی بنایا، اور آپ کے بعد آپ کے اہل بیت یہ خلافت کے زیادہ حقدار ہیں، اور جن لوگوں نے بھی آپ کے بعد خلافت کی انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہے، انہوں نے ظلم کے ساتھ یہ خلافت لی۔ اس نے یہ مومنٹ چلائی، اور بہت سارے لوگ اس کی تحریک کے اثر میں آ گئے، بہت سارے لوگوں نے اس کی تحریک کو قبول بھی کیا، اور ریومرز کا انہوں نے سہارا لیا۔ اس تحریک سے جو لوگ وابستہ تھے، ان لوگوں نے ریومرز کا سہارا لیا، یہ افواہیں پھیلاتے تھے۔ کس کے خلاف؟ حضرت عثمان غنی کے خلاف اور ان کے گورنروں کے خلاف۔ الگ الگ اسٹیٹس میں یہ اپنی افواہیں اڑاتے تھے۔ مدینہ کے لوگوں کو یہ خبر ملتی تھی کہ صاحب کوفہ کے لوگ بہت پریشان ہیں، وہاں کا گورنر بہت ان کو عاجز کیے ہوئے ہیں۔ مدینہ کے لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، چلو ہم لوگ تو خیریت سے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر ملتی تھی کہ حجاز کے لوگ بہت پریشان ہیں، مکہ اور مدینہ کے لوگ بہت پریشان ہیں، وہاں کے جو گورنر ہیں بہت تنگ کیے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے جھوٹی افواہیں پھیلا کر انہوں نے حضرت عثمان غنی اور ان کے گورنروں کے خلاف ایک ہوا تیار کی، ایک فضا تیار کی۔ ایسا نہیں کہ حضرت عثمان غنی بالکل ناواقف تھے، ان کے پاس رپورٹ آ رہی تھی، ان کو معلوم ہو رہا تھا کہ اس طریقے سے ریومرز پھیلائے جا رہے ہیں۔ حج کا موقع آیا، انہوں نے اپنے گورنروں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہر طرف یہ لیٹرز بھیجے جا رہے ہیں، یہ خطوط بھیجے جا رہے ہیں، اور اس میں یہ افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ ہم اور ہمارے گورنر ظلم کر رہے ہیں۔ گورنروں نے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس میں بعض گورنروں نے یہ کہا کہ اگر آپ کو یہ خطرہ لگتا ہے، جیسے ان سازش کرنے والوں نے ایک اپنے ارادے کا اظہار یہ بھی کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کو ہٹایا جائے، ان کو قتل کیا جائے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کچھ دیگر گورنروں نے یہ کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ دیں، آپ کہیں اور چلے جائیں اپنی سیفٹی کے لیے، اپنی سیکیورٹی کے لیے۔ لیکن قربان جائیے حضرت عثمان غنی کے اوپر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسی محبت تھی، آپ کے انتقال کے بعد آپ کے شہر سے اتنی ہی محبت تھی۔ کہنے لگے کہ میں اللہ کے رسول کا قرب چھوڑ کر، آپ کا شہر چھوڑ کر، میں مدینۃ الرسول چھوڑ کر کہیں جانے والا نہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی کو ایک مطالبہ یہ بھی کیا گیا کہ آپ حکم دیجئے، آپ کی سیکیورٹی کے لیے ہم ایک فوج کا انتظام کر دیں۔ حضرت معاویہ نے خاص طور سے پیشکش کی کہ میں ملک شام سے ایک مستقل الگ سے آپ کے لیے ایک فوج بھیج دیتا ہوں جو آپ کی سیکیورٹی کے لیے رہے گی۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے کہ مدینۃ الرسول کے اندر سیکیورٹی کے لیے میں مدینہ کے شہریوں کو پریشان کروں اور میری سیکیورٹی کے لیے الگ سے ملٹری آئے، فوج آئے۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی، ان کی امن پسندی اور مسلمان کا خون نہ بہے، یہ جذبہ دیکھیے کہ انہوں نے کس حد تک جو ہے اپنے ڈیفنس کے لیے بھی انہوں نے ملٹری کا سہارا لینے کی کوشش نہیں کی۔ بہرحال عبداللہ بن سبا نے اپنے ساتھیوں کو لے کر کئی ہزار کی تعداد میں الگ الگ صوبوں سے، الگ الگ اسٹیٹ سے ان لوگوں نے مدینہ کے اوپر دھاوا بولا، اور خاص طور سے قصر خلافت کو، حضرت عثمان غنی کے گھر کے ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا، گھیر لیا، اور
تاریخ کی روایات کے مطابق تقریباً 40 دن تک انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو گھیرے رکھا۔ اس دوران باہر سے کوئی اناج نہیں جا سکتا، باہر سے کوئی پانی نہیں جا سکتا۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر جانے والی تھی، تو ان لوگوں نے پانی بھی وہاں لے جانے نہیں دیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، کوئی احترام نہیں کیا اور ان کو بھی تکلیف پہنچائی۔ 40 دن تک اللہ کا یہ بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ چہیتا صحابی، مسلمانوں کا تیسرا خلیفہ، نبی کا داماد، اپنے گھر میں قید رہا۔ لیکن جانتے ہیں اس دوران حضرت عثمان کی مصروفیت کیا تھی؟ اللہ کا ذکر کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ بعض اوقات وہ اپنے گھر کی چھت پر چڑھے، باغیوں سے پوچھا کہ آخر تم کیوں میرے قتل کے در پہ ہو، کیا چاہتے ہو؟ میں ہی وہ شخص ہوں، مدینہ میں میٹھے پانی کا صرف ایک کنواں تھا بیر روما، میں نے اپنی رقم سے، اپنے ذاتی رقم سے میں نے مدینہ کا یہ کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور آج میرے لیے ہی اس کنویں کا پانی حرام ہے۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے موقع ایسے آئے کہ اپنی رقم کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی جب کوئی اور تیار نہیں ہوا، اور آج تم میرے قتل کے در پہ ہو۔ باغیوں کے پاس آپ کے سوالات کا کوئی جواب نہیں تھا، ان کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیے یا پھر ہم آپ کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں خلافت تو تمہارے حوالے کرنے سے رہا، کیونکہ میرے نبی نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی خلافت کی یہ قمیض تم کو جو دے گا تم اسے مت اتارنا۔ محترم ناظرین کرام، یہ خلیفہ مظلوم، اللہ کے نبی کا یہ پیارا اور چہیتا صحابی ایک مظلوم کی حیثیت سے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ صحابہ کرام نے مدد کرنے کی کوشش کی، انہوں نے منع کر دیا کہ خبردار، میرے ڈیفنس کے لیے، میرے دفاع کے لیے کسی کا خون بہانے کی ضرورت نہیں۔ باغیوں نے گھیر رکھا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں صاحبزادے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے دروازے پر حفاظت کے لیے آئے۔ کئی صحابہ کرام ڈیفنس کے لیے آئے، باغیوں کی یہ ہمت تو نہیں پڑ سکی کہ مین گیٹ سے حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوں، وہ بغل کے پڑوس کے بازو کے مکانات سے، بازو کے چھت سے حضرت عثمان غنی کے گھر میں داخل ہوئے، اور تقریباً 40 دنوں کے محاصرے کے بعد ان لوگوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے، اس حال میں کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، ان کو شہید کر ڈالا، اور ان کے خون کے چھینٹے قرآن کریم کے اوپر پڑے۔ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ ذرا سا غور کیجئے اس مظلوم خلیفہ کی کتنی دردناک طریقے سے اور کتنے مظلومانہ طریقے سے شہادت ہوئی۔ آج اس شہادت کو امت کا ایک بہت بڑا طبقہ فراموش کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں تاریخ کی بہت ساری شہادتیں اور بہت سارے دردناک واقعات یاد ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے چہیتے صحابی کی شہادت، اور وہ بھی مظلومانہ شہادت، آج امت فراموش کیے ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت عثمان غنی کی شہادت سے ہی امت میں فتنے کا وہ دروازہ کھلا جو آج تک بند نہیں کیا جا سکا۔ مسلمانوں کی تلوار جو ایک دوسرے کے لیے تب سے اٹھی، وہ آج تک اٹھی کی اٹھی ہے، اور مسلمان آپس میں برسر پیکار ہیں۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے جو لوگ ذمہ دار تھے، حقیقت یہ ہے کہ بعد میں بھی مسلمانوں کے بیچ میں جو فتنے ہوئے، حضرت علی حضرت معاویہ کے بیچ میں جو لڑائیاں ہوئیں، یا بعد میں واقعہ کربلا پیش آیا، کہیں نہ کہیں اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر ہم غور کریں تو حضرت عثمان غنی کی شہادت ضرور اس میں اثر انداز ہوتی ہے، اور ضرور ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں وہی لوگ رسپانسیبل ہیں، وہی سبائی لوگ، وہی یہودی ذہنیت کے لوگ جن کا مقصد تھا اسلام کی جڑوں کو کھودنا، جن کا مقصد تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے بیچ اور آپ کے ماننے والوں کے بیچ میں ایک ایسا فتنہ پیدا کر دینا، اور ایک ایسے فتنے کا دروازہ کھول دینا جس کو کبھی بند نہ کیا جا سکے۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوتے ہی اللہ کے نبی کی وہ پیشن گوئی پوری ہوئی، جسے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور میں یہ حدیث آپ کے سامنے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی بیان کر چکا ہوں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چوکی داری کرنے لگا، اور میں اس باغ کے دروازے پر بیٹھا۔ ایک صاحب اجازت لینے کے لیے آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت ابو بکر تھے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صاحب آئے، انہوں نے بھی اجازت مانگی، اللہ کے رسول نے کہا اجازت دے دو اور ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ میں نے دروازہ کھولا تو حضرت عمر فاروق تھے۔ پھر تیسری بار ایک صاحب نے اجازت طلب کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت دے دو اور یہ بتا دو وبشرہ بالجنہ، ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو، الا بلوا تصیبہ
لیکن ایک بلوا، ایک آزمائش اور ایک امتحان سے دوچار ہونا پڑے گا، اس پر ان کو صبر کرنا پڑے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی دراصل وہ بلوا اور وہ آزمائش تھی، وہ امتحان تھا جس سے ان کو دوچار ہونا پڑا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر ایک واقعہ، ایک تلخ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت مدینہ کے صحابہ کرام کیا کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت مدینہ کی ایک بڑی آبادی، چونکہ وہ موسم حج تھا، ذی الحجہ کا مہینہ تھا اور بالکل حج ابھی ہوا تھا، تو زیادہ تر لوگ حج پر گئے ہوئے۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پر گئی ہوئی۔ مدینے میں جو صحابہ کرام موجود تھے، بلوائیوں نے اس طریقے سے پورے مدینے کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا کہ صحابہ کرام کی اکثریت نے اپنے آپ کو گھروں میں قید کر رکھا تھا۔ باہر نکل کے وہ ان بلوائیوں اور ان باغیوں کے سامنے آنا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ اتنے شریر تھے کہ وہ کسی کو بھی نہیں بخش سکتے تھے۔ لیکن کسی کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائیں گے کہ خلیفہ وقت کو شہید کر دیں گے۔ 3 دن تک حضرت عثمان غنی کی لاش بے گور و کفن پڑی رہی، کوئی کفنانے والا نہیں، کوئی دفنانے والا نہیں۔ بعض صحابہ کرام نے بڑی ہمت کر کے 3 دن کے بعد ان کی لاش کو اٹھایا، بقیع کے قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ ان کی وفات کے وقت، ان کی شہادت کے وقت تقریباً ان کی عمر 82 سال کی تھی۔ وہ اپنی عمر گزار چکے تھے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے وہ 82 سال کے ایک بزرگ اور عمر دراز شخص تھے، مسئلہ یہ ہے کہ اس مظلومانہ طریقے سے ان کی شہادت کی گئی، اور جن لوگوں نے ان کو شہید کیا وہ کبھی بھی اس سے اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف کر سکتا تھا۔ چنانچہ تاریخ کی یہ بھی حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے بھی حضرت عثمان غنی کو شہید کیا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی برے انجام سے دوچار کیا، اور اس امت کے لیے ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوا کہ اس شہادت کے بعد امت کے لیے پریشانیوں اور فتنوں کا جو دروازہ کھلا، محترم ناظرین، وہ کبھی بند نہیں کیا جا سکا۔ آئیے حضرت عثمان غنی کی زندگی سے ہمیں کیا کیا سبق ملتے ہیں ذرا غور کریں۔ پہلا سبق ہم اپنے نوجوانوں کو دینا چاہتے ہیں، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، جو نوجوان نسل ہے، وہ ایک سبق یہ حاصل کرے کہ حضرت عثمان غنی کے اندر شرم و حیا اور غیرت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ آج امت کے اندر شرم و حیا اور غیرت کی بے حد کمی ہے۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن کریم سے ایک لگاؤ اور محبت ہم پیدا کریں، قرآن کریم کو پڑھیں، پڑھائیں، اس سے ایک خاص تعلق پیدا کریں۔ حضرت عثمان غنی کی زندگی سے ایک تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ دولت کمانا کوئی خراب کام نہیں ہے، امیر ہونا کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اپنی دولت کا صحیح یوز کریں، اپنی دولت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ہم خرچ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اور چوتھا سبق یہ ملا کہ جہاں تک ممکن ہو اپنی ذات سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ تھے حضرت عثمان غنی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں ہم چوتھے خلیفہ اور اللہ کے نبی کے پیارے داماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اور ان کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان مقدس صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔